ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ عورت کے وکیل نے سب کچھ تیار کر لیا تھا، صرف اس کے خامند کے دستخط باقی تھے۔ خامند نے وکیل سے التجا کی کہ مجھے پتا ہے اب اس کے بعد ساری زندگی اپنے بیوی بچوں سے دور ہو جاؤں گا۔ میری ایک التجا، میری خواہش، میری بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ گھنٹے گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کل کوٹ آ جائے، وہاں سے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس کے بعد آ کے میں دستخط کر دوں گا۔ اس کی بیوی بچے صبح کوٹ آئے۔ اس کے شوہر نے اپنے بیوی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گیا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ پاپا مجھے ماما کے ساتھ آگے بیٹھنا ہے۔ بیٹی کہنے لگی کہ ماما مجھے بیٹھنا ہے۔ بیٹی نے کہا کہ پاپا اس کو دیکھو نا۔ پھر کہنے لگی کہ پاپا مجھے آئس کریم کھانا ہے۔ پاپا نے آئس کریم کھلائی، ریسٹورنٹ لے گئے۔ کبھی ماما کبھی پاپا بچوں کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کر کھلاتے۔ باپ اپنے رومال سے بیٹے بیٹی کا منہ صاف کرتا اور بچوں کو پانی پلاتا، ان سے پیار کرتا۔ بچے کہتے کہ یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے۔ پھر وہ لوگ پارک چلے گئے۔ بچے کھیلتے کھیلتے کبھی پاپا سے گلے لگتے کبھی ماما سے۔ ان کا باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو گود میں اٹھاتا اور پیار کرتا اور ان کی فرمائشیں پوری کرتا۔ بیٹی کہنے لگی پاپا ہمیں اپنے گھر جانا ہے، نانی اماں کے گھر نہیں جانا، آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیں نا۔ بچے ضد کرنے لگے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤں گا۔ بچے کہنے لگے کہ پاپا ہماری گاڑی خوبصورت ہے، تیز چلتی ہے، نانا لوگوں کی گاڑی ٹھیک نہیں ہے، میں بڑا ہو کر پاپا تیز گاڑی چلاؤں گا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا، جب بڑے ہو جاؤ گے تو چلا لینا۔ کافی وقت نکل چکا تھا۔ وکیل بھی بار بار فون کر رہا تھا کہ کورٹ بند ہونے والا ہے، آپ واپس آ جائیں، پھر مجھے بھی جانا ہے۔ لیکن باپ کا اپنے بیوی بچوں سے بچھڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بیٹی نے دیکھا تو پوچھا کہ پاپا کیوں رو رہے ہو؟ باپ کہنے لگا کہ رو نہیں رہا، آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ واپسی پر سفر بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کورٹ پہنچ گئے۔ جب گاڑی کھڑی کی تو بچے رونے لگے کہ ہم نے پاپا کے پاس جانا ہے۔ باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیوی اور بیٹی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس کی بیوی نے اپنے بچوں کا پیار دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ میرے بچے اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا ابھی چلتے ہیں، تھوڑا کام ہے۔ وکیل کے کمرے میں پہنچتے ہی وکیل نے کاغذات پر دستخط کرنے کو کہا، جس پر بیوی نے وکیل سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق نہیں چاہیے، میں اپنا کیس واپس لیتی ہوں، جس پر شوہر اور بیوی خوب روئے۔ عورت کو پتا تھا کہ وہ اپنی ضد کی خاطر اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا ضد کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے کی بجائے اپنے معاملات خود حل کر لیں تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ مرد کی انا اور عورت کی ضد بہت سی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، جن میں سے ایک محبت ہے۔ جب میاں بیوی اپنی اپنی انا اور ضد میں لگ جائیں تو بخدا گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ میاں بیوی میں انا اور ضد نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات دل کے کسی کونے میں دفن کر دیں کہ ناراض وہ ہے تو میں اسے کیوں مناؤں۔ ایک بار نہیں، بار بار منانے میں پہل کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کو مجھ سے لے لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میاں بیوی کے رشتے میں اخلاص اور محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔